بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند میں اور سندھ میں اسلام کی آمد کی جب بات ہوگی تو دیبل کے قلعے کی بھی بات ہوگی اور محمد بن قاسم کی بھی بات ہوگی۔ دیبل کے قلعے کے بارے میں پچھلی 2 ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کر سکے تھے، اور اس میں ہم نے آپ سے قلعے کی سیر بھی کرائی تھی، اور وہاں پہ جو میوزیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتایا تھا۔ تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو اگر آپ بھی جانا چاہیں اس مقام پر۔ کراچی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے آپ شارع فیصل جائیں گے، شارع فیصل سے قائد آباد، اور پھر سیدھا روڈ، کہیں نہیں مڑنا آپ کو، وہ روڈ سیدھا آپ کو دھابے جی لے جائے گا، اور دھابے جی سے جب آپ آگے جائیں گے تو گھاروں سے 9 کلومیٹر پہلے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ کٹ ملے گا، تو وہ بھمبور جا رہا ہوگا، اور گوگل پہ آپ لوکیشن ڈال دیں گے بھمبور کی تو وہ آپ کو ویسے ہی لے جائے گا۔ لیکن جب آپ رائٹ ہینڈ پہ مڑیں گے تو آپ کو تھوڑا لیفٹ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ کٹ رائٹ پر ہے اور وہ روڈ بہت فاسٹ ہے، تو اس کو آپ نے کراس کرنا ہے دھیان سے۔ تو جب آپ بھمبور پہنچیں گے تو وہاں آپ کو میوزیم بھی ملے گا اور آپ کو قلعہ بھی ملے گا، اور جب قلعے میں آپ آگے چلیں گے تو آپ اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں سے محمد بن قاسم کی فوج اس قلعے میں داخل ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ہے سن 711 ہجری کا۔ اور اس وقت جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے وہ تھے الولید بن مالک بن مروان II۔ اچھا، یہاں پہ 711 میں جو ہے وہ محمد بن قاسم نے انٹری کی ہے، اور 711 عیسوی میں ہی طارق بن زیاد نے جو ہے وہ اندلس میں، اسپین میں انٹری کی، اور دونوں نے وہاں پہ فتوحات حاصل کی، فتح حاصل کی۔ اچھا، اب آج جو بات کرنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارا تعلق، ہم جو ہے وہ اسی دور میں پہنچیں گے کہ یہاں پہ اس طریقے سے آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا محمد بن قاسم کی جو موت ہوتی ہے، جو اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ تاریخ میں کچھ اچھی طرح سے نہیں لکھا ہوا۔ تاریخ کی جو کتاب ہے اس وقت، جو مستند جو کتاب جو سب سے قدیم سمجھی جاتی ہے، وہ چچ ناموں کے نام سے ہے، جس کا ترجمہ پہلے فارسی میں ہوا، پھر کچھ عرصے بعد اس کا جو ہے وہ انگلش میں ہوا کچھ ترجمہ، پھر مرزا کلیج بیگ نے جو اس کا مکمل ترجمہ انگلش میں کیا، پھر سندھی ادبی بورڈ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ سندھی میں کیا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہوا۔ تو اس کتاب کو کافی سند حاصل ہے اور کافی اتھینٹک سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں جو تحریر ہے اس کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ بڑے بڑے نام اس کتاب کی لکھائی اور ترجمے میں آتے ہیں، لیکن کچھ سوالات تو ہیں۔ تو محمد بن قاسم، آج جو ہم جو ٹاپک لے آئے وہ یہ ہے کہ کیا محمد بن قاسم کو ان 2 لڑکیاں راجہ داہر کی، جب راجہ داہر کو شکست دی ہے تو 2 اس کی لڑکیاں، ایک سوریہ دیوی اور دوسری پلما دیوی، یہ دونوں خلیفہ کے محل میں پہنچائی گئی تھیں، اور راجہ داہر کا سر جو ہے وہ بھی خلیفہ کے وہاں پر پہنچایا گیا تھا، دمشق میں جو ان کا دارالخلافہ تھا بنو امیہ کی حکومت کا۔ راجہ داہر سے جو مقابلہ وہ اس قلعے پہ نہیں ہوا تھا، جو دیبل کا قلعہ آپ دیکھنے جائیں گے دھابے جی سے آگے، یا ان کا بھتیجا تھا اس نے مقابلہ کیا تھا جسے شکست ہوئی۔ راجہ داہر سے جو مقابلہ ہوا تھا وہ داہر آف اروڑ، یہ علاقہ روڑی کا بنتا ہے، اور اس میں جو مقام بنتا ہے وہ نواب شاہ کے قریب ہے۔ تو 1300 سال پہلے راجہ داہر کو اس مقام پہ شکست تھی، اور بیٹی جب اس کی خلیفہ الولید کے وہاں پہنچی تو چچ نامے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم نے ان کا کنوارا پن ختم کر دیا، جس کی بنا پہ خلیفہ کو غصہ آیا، اور اس نے وہاں سے محمد بن قاسم کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اسے چمڑے کی بوری میں سی دیا جائے، جس سے اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔
جب وہ مکران سے عراق کی طرف جا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے یہاں پر کہ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ، اتنی بڑی، پورا عرب، عراق، ایران، اور ایران جو ابھی ہے یہ نہیں تھا، ایران اس وقت یہ بخارا تک تھا، آذربائیجان، اتنا بڑا ایران اس وقت سپر پاور تھا جب مسلمانوں نے فتح کیا۔ پھر یہ پورا سندھ جو ہے یہ فتح ہو گیا، ادھر سے اسپین فتح ہو گیا، اتنی بڑی سلطنت، اور خلیفہ جو ہے وہ قید کی ہوئی 2 لڑکیوں کی، اس پہ جو ہے وہ محمد بن قاسم اعلیٰ جرنیل کے خلاف ایسا حکم نامہ جو ہے وہ صادر کرتے۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ ایسا سلوک ہو گیا ہے، تو پھر لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا، اور ہمارے ساتھ محمد بن قاسم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہم صرف انتقام لینا چاہتے تھے کہ ہمارے باپ کی جو اس نے قتل کیا اور ہماری جو وہاں پہ حکومت تھی اسے ختم کیا۔ تو یہ سن کے خلیفہ نے اپنی ہتھیلی کا پچھلا حصہ دانتوں سے چبا لیا کہ یہ میں نے کیا۔ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم تاریخ کو اور ٹٹولیں۔ یہ واقعہ ہے سن 715 عیسوی کا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے اور وہاں پہ طارق بن زیاد پہنچے، اور 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اور 715 سے 1 سال پہلے 714 میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے ویکیپیڈیا میں جو مجھے ملا کہ اسے پیٹ کے کینسر سے انتقال ہوا۔ تو اب یہ لکھنے والوں نے تو لکھ دیا، لیکن آج کینسر کی تشخیص جو ہے وہ اتنا مشکل ہو جاتی ہے، اس دور میں کیسے پتہ لگ گیا کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ کینسر سے ہوئی ہے، اس کی جو موت ہوئی حجاج بن یوسف کی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں سے طارق بن زیاد کو واپس بلا لیا، اسے بے اثر کر دیا، یہاں سے محمد بن قاسم جو ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو گیا، یہاں سے حجاج بن یوسف جنہوں نے قرآن کریم پہ زبر، پیش و آراب لگائے، انہوں نے کیا وہاں پہ کیا کیا نہیں کیا، ہمارا مقصد ان کی شخصیت پر نہیں ہے، ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ سیاسی پہلوؤں کو دیکھنا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے آراب لگائے۔ اچھا، اب ہم ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کی واپسی، محمد بن قاسم کی اس طرح سے موت، حجاج بن یوسف کو اس طرح سے موت، اور یہ سب 715 عیسوی میں ہو گیا تھا۔ اور ٹھیک 35 سال کے بعد 750 عیسوی میں یہ اتنی وسیع و عریض اور اتنی بڑی سلطنت بنو امیہ کی، وہ بنو عباس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ اسپین والی سلطنت تو پھر بھی 1039 تک چلتی ہے، لیکن یہ پورا علاقہ ایک دم بنو عباس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور بنو امیہ مارے جاتے ہیں، ان کی کلنگ ہوتی ہے۔ تبری میں نے پڑھا تھا کہ عبد الرحمن صفہ جو ہے وہ پہلا خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس نے اعلان کیا کہ جو اس مسجد میں آ جائے گا اسے معافی دے دی جائے گی، لیکن سب مسجد میں چلے گئے، اور وہاں پہ اس نے تلوار سے بردار جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے سپاہی، اور انہوں نے سب کو قتل کر دیا، جس کی بنا پہ اس کا نام عبد الرحمن صفہ رکھا گیا۔ یہ تبری میں درج ہے۔ تو محمد بن قاسم کی موت، میں نہیں سمجھتا کہ 2 بہنوں کی شکایت پہ خلیفہ ولید کرتے۔ دراصل جب مسلمانوں کی اتنی وسیع حکومت آ گئی، انہوں نے جو ہے اتنے علاقے فتح کر لیے، تو ان مفتوحہ علاقوں کے ٹیکنوکریٹس اور اعلیٰ عہدیدار انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ عباسیوں کی جو ہیلپ کی ہے وہ فارس کے لوگوں نے کی، عراقی لوگوں نے کی، اور اہل تشیع۔ تو انسائکلوپیڈیا کا یہ جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اسے دیکھ لیجئے گا۔ تو جہاں عباسی دور کی انہوں نے حمایت کی، وہیں پہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کیا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا ریجیم چینج ہوا تھا، جس میں کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت اسٹارٹ ہو گئی۔
اب بنو عباس کی حکومت کو اور بنو امیہ کی حکومت کو اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو بنو امیہ کی حکومت میں تو فتوحات کا سونامی چل رہا تھا، لیکن بنو عباس کی حکومت میں فتوحات رک گئیں، اور اب جو فیلڈ جو یہاں پہ جو آئی ہے وہ آئی ہے علم و دانش کی. یہاں پہ سائنس، ٹیکنالوجی، بڑے بڑے سائنسدان جو وہ اس دور میں آئے بنو عباس کی، جس میں خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید جو ہے وہ کافی مشہور خلیفہ عباسی کے گزرے ہیں. اور اسی دور میں جو ہے وہ تاریخ مرتب کی گئی، تاریخ طبری، ابن خلدون، اور اسی دور میں تمام احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور اسی دور میں فقہ کی کتابیں بھی مرتب کی گئیں. تو اس علوم و فنون اور یہ مذہبی کتابوں کی باقاعدہ یہاں پہ لکھائی ہوئی، پھر نشر و اشاعت بھی ہوئی، اور پھر ان کو پھیلایا بھی گیا. تو بنو عباس کی حکومت میں یہ تمام کام ہوئے، اور یہ حکومت چلی ہے 508 سال تک. 508 سال کے بعد پھر جب منگول کے وہاں سے آئے ہلاکو خان، انہوں نے بغداد میں پھر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور آخری جو خلیفہ تھے بنو عباس کے وہ تھے معتصم باللہ، جسے ہلاکو خان نے بوری میں بند کر کے ہاتھیوں سے کچلوا دیا تھا. اب اس پورے سیناریو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن کریم کے جو احکامات تھے، جو اس کے قوانین تھے، اس سے مسلمان پیچھڑتے چلے گئے، اور ان کے خود کے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات وہ رائج ہونا شروع ہو گئے، جس کی بنا پہ چونکہ قرآن کریم تو امن کا، آزادی کا پیغام ہے. قرآن کریم اپنا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتا ہے کہ وہ رب ہے تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا، چاہے یہ زمین ہو، چاہے اس سے علیحدہ زمین ہو، جانور ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، پودے ہوں، چاہے کوئی اسے مانتا ہو اللہ کو، چاہے نہ مانتا ہو، وہ رب العالمین ہے. اور یہ تمام جو چیزیں ہمیں ملی ہے قرآن کریم، یہ ہمیں ملی ہیں رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. اور اللہ کے آخری نبی وہ، اور آخری کتاب ہمیں قیامت تک کے لیے دے گئے ہدایت کے لیے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ حکومت کس طرح حاصل کرنی ہے اللہ کے قوانین کے مطابق، اور کس طرح حکومت چلانی ہے. لیکن ہم نے اس کے احکامات کو اور قرآن کو علیحدہ رکھ دیا، اور دوسری کتابوں کو ہم نے عین صحیفہ آسمانی سمجھ لیا، جس کی بنا پہ آج ہم پھر لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، ہمیں تو ہوا یہ نقصان، عالم انسانیت کو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو یہ امن کا جو پیغام تھا، اسے جب سائیڈ میں رکھ دیا تو جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا. اتنی جنگیں، تاتاری کی جنگیں، مسلمانوں کی خود کی جنگیں، اور اس کے بعد جو جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 کروڑوں لوگ مر گئے اس میں، اور ورلڈ وار 2 پھر کروڑوں لوگ مر گئے اس میں. اتنی زیادہ قتل و غارت گری کے بعد، اتنی زیادہ جنگوں کے بعد پھر بنا ہے UNO، اقوام متحدہ. اور اقوام متحدہ میں تمام پوری دنیا کے لوگوں نے بیٹھ کے جو چارٹر بنایا، جو منشور بنایا، وہ منشور قرآن کریم میں پہلے سے موجود ہے. انسانیت کا منشور جو اتنی قربانیوں کے بعد بنا، وہ منشور تو قرآن کریم ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہلے ہی دے دیا تھا. اگر اسی قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے اور حکومتیں اسی کے تحت چلاتے، کیونکہ انسانیت کا ہے یہ، تو اتنی جنگ و جدل اور اتنی قتل و غارت گری نہیں ہوتی. تو واپس آتے ہم کہ محمد بن قاسم کو 2 لڑکیوں کے کہنے پر نہیں مارا گیا. یہ پوری ایک سازش ہوئی تھی، جس میں طارق بن زیاد کو بلا کے بے اثر کر دیا گیا. محمد بن قاسم کو اس طریقے سے قتل کروا دیا گیا. حجاج بن یوسف کو اس طریقے سے زہر دے کیا، کس طریقے سے 60 سال سے پہلے ہی کی عمر میں، اسی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا 714 میں. تو جو حکومت اپنے بہادر سپاہیوں کو، اپنے بہادر جرنیلوں کو، اپنے بہادر اور جو معاملہ فہم ہوتے ہیں ان کو بے اثر کر دے، انہیں مار دے، تو وہ حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بالآخر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں تاریخ سے جو سبق لینا وہ یہی لینا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے اصولوں کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے.
اپنے اصولوں کو ترجیح نہیں دینی، کیونکہ ہم تو مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے حساب سے آئین و قوانین بنائیں گے۔ اب قرآن مجید کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ جو حکمرانوں میں جو اعلیٰ طبقے کے لوگ اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کو سزا ڈبل ملے گی، اور عام انسان جو جرم کرتے ہیں اس کو سزا نارمل ملے گی جو جرم کیا ہے۔ اور اگر جو ان پڑھ بیچارے معاشی اس قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو انہیں اس کی سزا آدھی ملے گی۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے حکمران کیا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیا ڈبل سزا دیں گے؟ بس اسی بنا پہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جب قرآن کریم کے اور اس کے احکامات کو چھوڑا تو ہم پھر واپس جہالت کے اندھیرے میں آ گئے، اور جنہوں نے اس کے قوانین کے مطابق اپنی حکومتیں قائم کی، جہاں گورے کالے کی تمیز نہیں ہے، جہاں محنت کا صلہ ملتا ہے، وہ آج ترقی کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی تھوڑا آگے ترقی کر سکیں۔ اللہ حافظ۔